تم سے ملنے سے پہلے میں اس بات پر اتنا یقین نہیں رکھتی تھی کہ عالم ارواح میں روحیں ساتھ رہ چکی ہیں۔ پھر تم میری زندگی میں آئے۔ ہمارے شہروں کے درمیان میلوں کی مسافت تھی۔ ہماری پہلی بات چیت تھی۔ میں حیران و پریشان سی تھی اور تمہیں چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ تم نہیں بلکہ میں بول رہی ہوں۔ تمہارے خیالات، تمہاری خواہشات، ایک ایک چیز میرے مطابق تھی۔ اور جب میں نے بولنا شروع کیا، تمہارے ماتھے پر 2 بل پڑ گئے۔ شاید تم بھی مجھے سن کر حیران ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ عجیب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ہم صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں۔ درمیان میں گزری گئی کئی عمر کی نیند کی خماری گزر گئی ہے، جس میں بس تمہارا وجود میرے پاس نہیں تھا، مگر تم یہیں کہیں تھے۔ تمہارے لیے اگر میں لکھنے لگوں تو شاید یہ کتابیں، یہ ناول، یہ کہانیاں کم پڑ جائیں گی۔ تم میری مکمل داستان ہو۔ تم وہ تحریر ہو جو اگر میں کسی باغیچے میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کروں تو آس پاس کے چرند پرند گھونسلوں سے سر نکال کر جھومنے لگیں گے۔ تتلیاں آ کر میرے لفظوں کے گرد اڑنے لگیں گی اور تمہاری آواز، ہاں تمہاری آواز، اگر میں ریکارڈ کر کے کسی غموں کی اجڑی وادی میں چلا دوں تو ہر طرف نئے پھول کھلنے لگیں گے، ہر سو بہار آ جائے گی۔ تمہاری مسکراہٹ میرے وجود کو وہ تازگی بخشتی ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے بھول جاتی ہوں کہ مجھے کوئی غم بھی ہے۔ تم میں جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا وہ یہ کہ تمہارے مزاج میں ایک غرور تھا۔ مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سب کے آگے جی صدقے کرنے والا مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم میرے لیے سکون کا وہ لمحہ ہو جس کے لیے میں نے اتنی مسافت کاٹی تھی۔ تمہارے بعد 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرا کہ تمہاری یاد نہ آئی ہو یا تمہارے خیال سے کوئی لمحہ خالی ہوا ہو۔ بس بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں، جو قابل بیان نہیں ہوتی، چاہ کر بھی تم سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ اب تک کی کیفیت سے اتنا سیکھا ہے کہ بھول جانا، بھلا دینا، محبت ختم ہو جانا یا نفرت کرنے لگنا یہ محض باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن سے ایک دفعہ دل کا رشتہ جڑ جائے نہ تو ان کو بھلایا جاتا ہے اور نہ ان سے کنارہ کیا جاتا ہے۔ اور نفرت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔